بہت زبردست عالم دین تھے، اور تقریباً یہ جو 60 والی لائن ہے تب حضرت نے ایم اے کیا تھا، حضرت عالم بھی تھے اور ساتھ ایم اے بھی تھے، اس لیے وہ بندے بمشکل سے گزر سکتے ہیں، کہتے ہیں باریک راستے سے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، تو 3-4 موڑ انہوں نے کاٹے، تو کھڑے ہو کے نا میری طرف دیکھ کے کہنے لگے ملک صاحب جب چھپ چھپ کے دینا نہ آنا ہے تو پھر نہ لیا ہو، کہتے ہیں میں ساتھ چل پڑا، کہتے ہیں مین اڈے میں پہنچے، اڈا کراس کر کے آگے کھیتوں میں چلے گئے، کہتے کھیتوں میں کافی آگے جانے کے بعد جا کے دیکھتے کیا ہے کہ منظر کیا ہے کہ ایک کتیا ہے جس نے بچے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن ہوا کیا ہے کہ کوئی گاڑی والا اس کو ہٹ کر گیا ہوا ہے، تو اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، اب کیونکہ ٹانگیں ہیں کوئی نہیں پچھلی، اس لیے وہ کھانے کے لیے جا ہی نہیں سکتی تھی، وہ بھی بھوکی، اس کے بچے بھی بھوکے، وہ بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں، تو بارش کدھر سے آئے؟ پھر وہ تو رب کا ولی تھا نا، اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی تار آ گیا کہ اور روندی پئی ہے تو بارش تار نہیں پہن رہی ہے، ماں بھوکھی ہے، بچے بھوکے نہیں، بارش، کہتے حافظ صاحب اس کو دیکھ کے نہ رو پڑے، اس کی باقاعدہ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، حافظ صاحب رو پڑے، شاپر کا منہ کھولا، شاپر کو فولڈ کیا تاکہ اس کو پریشانی ہو نہ، کر کے نا اس کے سامنے رکھا، پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی، وہ ٹوٹ پڑی حضرت شاپر پہ نا، اس نے پیٹ بھر کے قیمہ کھایا، جو قیمہ کھا لیا تو اس نے آسمان کی طرح منہ کر کے نا کو آواز نکالی، تو ملک صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے، لیکن جب واپس آئے تو باران رحمت میں نہاتے ہوئے آئے۔ ارے صاحب جدو بھی کوئی معاملہ ہوئے تو چیک کریو، کتے نہ کتے کوئی روندا ہوندا ہے جڑا اس 500 دا حقدار، اللہ دوے حضرت کدی بوئے بند نہ کر، اللہ میں خود کہہ رہا ہوں بہت مشکل ہے مینج کرنا، لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، پھر بھی تنگ نہ ہوئیو ہے، اے ویکھیو مالک نے کنی مہر کی دی حضرت ہے، اور کوشش کریو کہ اللہ دی مخلوق اتے اپنا ہاتھ نرم رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے جھاڑو دے رہے ہیں، سارا گھر صاف کیا، مشق لی، پانی لینے چلے گئے، پانی لے کے آئے، ٹھیک ہے جی، آ کے تو آٹا گوندا، آٹا تیار ہونے کے لیے رکھ دیا، سالن بنایا، ٹھیک ہے جی، سالن پک گیا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی لی، اماں کے پاس آئے، اماں کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا اور اس کو سالن میں ڈپ کیا، اور نوالا اماں کے ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں کو پتہ لگے کہ نوالا کھانا ہے، کیونکہ بولنا نہیں تھا نا ابھی، یہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں ہے، اس لیے بولے کچھ نہیں، نوالا ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں سمجھ جائے کہ نوالا کھانا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نوالا ہونٹوں سے لگا، ساتھ ہی اماں بول پڑی اور کہتی کیا ہے، آج ابو بکر نہیں آئے، آج ابو بکر نہیں آئے، کیونکہ مزاج مبارک میں جلال بھی تھا، آپ نے فرمایا ہوئے اس کو تو نظر آتا ہے، میں تو امی اتنی دیر لگا رہا کہ پوچھے گی تو بتاؤں گا، اس کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ اب فرماتے میں نے کہا ماں تجھے نظر آتا ہے، تو آگے سے کہتی ہے اے آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتہ ہے ابو بکر نہیں آئے؟ تو آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا، کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا کیونکہ میں نوالا چبا نہیں سکتی ہے، میرے منہ میں دانت کوئی نہیں، جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا خود چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، اور جب وہ نرم ہو جاتا ہے اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں اس کو نگل جاتی ہوں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے ہیں، او میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ پڑھا ہم نے ضرور ہے لیکن کی انہوں نے پڑھیا تو کوئی نہیں، لیکن کی دب کے کی ہے، اس لیے حضرت ایس پاسے آؤ، انہوں نے پڑھیا تو کوئی نہیں لیکن کی دب کے کی ہے، اس لیے حضرت ایس پاسے آؤ۔ اس وقت ہمارے پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے، دیکھو تو صحیح پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے، اور اسی حضرت عجیب قوم ہے ہم سب، نہیں دین سیکھو، دین سیکھو حضرت، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف آؤ، غصہ اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے۔ وہ ہم جنازے پہ چلے گئے، امیر کا جنازہ تھا، رش ہی بڑا زیادہ تھا، وہ ابھی جو وقت دیا گیا تھا اس میں کوئی منٹ 1.5 منٹ باقی تھا، تو کسی بندے نے نا حضرت کو گزارش کی کہ حضرت کو گل سنا دے، حضرت چپ، پھر کسی بندے نے کہا حضرت کوئی بات سنا دیں، حضرت پھر چپ، پھر کسی بندے نے کہا حضرت کوئی تھوڑی سی تربیت فرما دیں، حضرت پھر چپ،
اب میں سامنے کھڑا تھا، میں یار بھلا کو حضرت گل سنا ہی چھڑ دے، لیکن جنازہ پڑھایا، دعا کی، ہم خان کا واپس۔ اب وہ کیونکہ میرے اندر بات چل رہی تھی تو پتہ نہیں حضرت نے کوئی توجہ فرمائی کہ بات اندر سے زبان تک آ گئی۔ میں نے عرض کی حضور وہ آپ نے جنازے پہ تقریر نہیں فرمائی، تو میرے تو سوال کا جواب نہیں دیا، سوال میں سے سوال نکالا۔ پنجابی بولتے تھے، مجھے فرمان لگے مولوی جی کی ہونا سی تقریر کیتے ہاں، میں جناب ہے لوگوں نے کچھ سیکھ لینا سی۔ ہوئے 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 مجھے آگے سے فرمان لگے مولوی جی جیڑی میت موڑیاں تے لے کے آئے سن او دے کولوں تے سکھیا کھ نہیں، میں انہاں نوں کی سکھانا سی ہے۔ چسکا لانے ہیں ہم، چسکا لگاتے ہیں، اور آپ فرمان لگے جیڑی میت مونڈیاں تے چک کے لے آئے سن او دے کولوں تے سکھیا کھ نہیں، میں انہاں نوں کی سکھانا۔ یہ سکھن والے ہوندے تے جنازگاہ سکھان واسطے بہت کچھ سی۔ جنازگاہ دے نال جڑیاں انیاں قبراں سن وہ بہت، اور حضرت پھر جس نے سیکھ لیا پھر وہی بول پڑا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ حضرت اے سر تے انجن کر چھڑدا ہے، لیکن اے اندر والا مندا اے کتے مندا ہے؟ جدن اے من لیا پھر اسی کٹ تولنا ہی کوئی نہیں ہے، جدن اینو منا لیا پھر اس دن اسی 2 نمبری کرنی کوئی نہیں۔ اے انجن کر چھڑدا ہے، لیکن اے والا مندا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویو، کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں، جا جا وڑدے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں۔ ایویں ہی لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں۔ آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پڑھنا ہے، جڑا کر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں۔ حضرت صاحب باتیں بڑی ہیں، لیکن کچھ میری بھی مجبوری ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے۔ میں بس ایک کی گزارش کراں گا حضرت، میں نے پڑھا میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے تھے۔ کوئی عاشق گزرا کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اور عرض کرتا ہے مولا اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے لیکن علی سے ناراض ہو سکتا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا ہے۔ اس نے عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا ہے۔ جدوں حضرت کو جو ہے ویکھیو اتنا کہ اپنے دروازے بند کر چکے ہیں۔ میں نے پڑھا میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑا ہی امیزنگ، بڑا ہی خوبصورت واقعہ جو احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اور جب بھی اس واقعے کو سنتے ہیں تو ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ ماجرا کچھ یوں تھا، نبی پاک علیہ السلام کا دور ہے، اور ایک شخص جو شکاری تھا ایک ہرنی کا شکار کر کے پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے سے گزرنے لگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو رب نے بہت سارے کمالات اور بہت سارے معجزات سے نوازا تھا۔ وہ جب ہرنی کا شکاری ہرنی لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے گزرنے لگا تو اللہ کریم نے اس ہرنی کو بولنے کی قوت عطا فرمائی، اور اس نے نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے ہیں اور وہ بھوکے ہیں، شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے، آپ اس سے کہیے کہ کچھ دیر کے لیے مجھے اجازت دے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں اور اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گی۔ اب یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ جانور بات کر رہا ہے اور آقا علیہ السلام اس کی بولی بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ نبی پاک اسے جواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر تم واپس نہ آئی تو کیا گارنٹی ہے؟ کیونکہ نارملی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز شکار کر لی جائے، اسے چھوڑ دے تو وہ بھاگ جاتا ہے، جانور یا پرندہ واپس تو نہیں آتا۔ مگر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ہرنی عرض کرتی ہے کہ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ پاک کی ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ درود